اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. کسی نے کہا ہے کہ جتنی خوبصورت لڑکی ہو وہ اس وقت تک خوبصورت ہے جب تک آپ کی بیوی نہیں ہے. بیوی بن گئی تو اس کے علاوہ ساری عورتیں حسینہ ہیں، وہ نہیں ہے. خالی بیوی بننے کے بعد تو محبت اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کے ابو کی بہو ہے، آپ کی امی کی بہو ہے، آپ کے بچوں کی ماں ہے، ایک فیملی بن جاتی ہے. تو میں لڑکیوں سے کہتا ہوں یونیورسٹیوں میں جو آپ لبرلزم کی طرف جا رہی ہو اور کوئی شوبز کی دنیا کی طرف جا رہی ہے، اڑا لو مزے، بہت جلد کوئی لنڈا بازار میں ملاقات ہو جائے گی. جب آپ کے چہرے پہ جھریاں آئیں گی تو ہم آپ سے ملیں گے، اب کیسا لگ رہا ہے بتاؤ. کاش آپ نے بر وقت شادی کی ہوتی، کسی شوہر سے وفا کی ہوتی، اس کی کڑوی کسیلی سن لی ہوتی کہ گھر بسانے کے لیے برداشت کرنا پڑتا ہے، سن لی ہوتی تو آج آپ کی اولاد ہوتی، آپ کی بہویں ہوتی، آپ کے داماد ہوتے، پوتے نواسے ہوتے. ایک سعودیہ میں ہوتا ہے، ایک امریکہ میں ہوتا، ایک وانڈا موڑ پہ چلو گولے گنڈا بیچ رہا ہوتا، فون تو وہ بھی کرتا نا، امی کیسی طبیعت ہے، آپ خیریت سے ہیں، سنا ہے آپ کے گردے میں پتھری ہو گئی ہے، میں ٹینشن میں آیا ہوا ہوں. بچے فون کر رہے ہوتے. ہماری نانی اللہ ان کی مغفرت فرمائے ذرا سا بیمار ہوتی تھی پورے ملک اور دنیا سے فون آنا شروع ہو جاتے تھے. نانا ہمارے بیمار ہوتے تھے تو سرگودا میں رہتے تھے نا، سیٹلائٹ ٹاؤن میں، بیمار ہوتے تھے پورا لاہور سے کراچی سے پورا خاندان پورا ٹبر جمع ہو جاتا تھا، عزت ملتی ہے. میرے پاس شوبز کی دنیا کی عورتوں کے بھی فون آتے ہیں، ڈپریشن میں ہیں، شراب پی کے فون کر رہی ہوتی ہیں. میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، مقصد برائی نہیں ہے. اس بڑھاپے میں کیا پی رہی ہیں؟ شراب، سکون کے لیے. بات چیت سے اندازہ ہو جاتا ہے پی وی ہے. ڈپریشن، اسٹریس. وجہ کیا ہے؟ اب لوگ لفٹ کرانے کے لیے تیار بولو نہیں ہے. میں شوبز کی دنیا کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ کامیاب طبقہ ہماری ینگ جنریشن کی نظر میں وہ سمجھا جاتا ہے جس کا شوبز کی دنیا سے تعلق ہے. جب اسکرین پہ دیکھتے ہیں نا گلوکار گانے گا رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے اور لوگ کیسا مچل رہے ہیں اور کیسی عزت دے رہے ہیں، تو ہمارے ہاں ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کاش میں اس کی جگہ میں نے ڈاکٹر بن کے غلطی کر لی، میں نے پروفیسر بن کے غلطی کر لی، کاش میں اس کی جگہ ہوتی. آپ شکر کرو کچھ اور بن گئی، اس کی جگہ ہوتی تو ذرا اس کو ڈھلکنے دو. اور عجیب بات ہے کہ فطرت عورت سے انتقام زیادہ لیتی ہے، مرد سے کم لیتی ہے. مرد پھر بھی شوبز کی دنیا میں بڑھاپے تک بھی گھسیٹتے رہتے ہیں اس کو، کیونکہ وہ حسن کی وجہ سے نہیں مشہور ہوا ہوتا. لڑکی کی طرف تو اٹریکشن ہوتی کس بیس پر ہے؟ حسن کی وجہ سے. اور وہ عورت کا حسن مرد سے جلدی خراب ہوتا ہے. پھول جلدی مرجھا جاتا ہے نا، گھاس دیر تک قائم رہتی ہے، پھول کتنا خوبصورت لیکن وہ لڑکتا بھی ایسا ہی ہے. یہ تو میڈیکل سائنس کی ایک حقیقت ہے کہ عورت کو اللہ نے حسن اور جوانی دی، یہ جوانی فطرت اس سے جلدی چھین لیتی ہے. فطرت اس کو یہ باور کرا رہی ہے کہ تمہیں یہ جوانی ہم نے دی ہے گھر بسانے کے لیے، عیاشی کے لیے نہیں دی. آج عیاشی کر لو، یہ جوانی تم سے جلدی چھین لی جائے گی، اس کے بعد نہ عیاشی کے قابل رہو گی اور نہ گھرداری کے قابل رہو گی. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. تو یہی ہو رہا ہے، نہ بیچاری عیاشی کے قابل رہتی ہے اور نہ کوئی مرد لفٹ ہی نہیں کراتا اس کو، رشتے ہی نہیں، پھر پریشان ہے رشتے ہی نہیں آ رہے. بھائی اس عمر میں فرشتے آئیں گے، رشتے اس عمر میں نہیں آئیں گے. اور آ بھی گیا تو اب وہ تھوڑی کہ پراپر جو اولاد ہوتی ہے وہ ایک، آپ جوانی میں بچوں کو جوان کر لو پھر ان کی خوشیاں دیکھو گے. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، بچوں سے بڑی انٹرٹینمنٹ میرے خیال کے مطابق دنیا میں کوئی نہیں ہے. بچہ اتنا انٹرٹین کرتا ہے، اتنا انٹرٹین کرتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی والے کمبخت نہ ان کا اپنا خاندان نہ دوسروں کے خاندان ان کو پسند ہیں. گھر میں اگر ایک بچہ، وہ جو یوٹیوب پہ آیا تھا نا پیچھے دیکھو پیچھے وہ تو ایک بچہ تھا. سب بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، سب بچے ایسے ہی ہوتے ہیں. بچے کی کھلکھلاہٹ ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا مسکرا رہی ہے. بچہ جب ہنستا ہے نا کھلکھلا کے، ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا
ہنس رہی ہے, مسکرا رہی ہے. تو کیا ہو گیا؟ ابھی میں تو جا رہا ہوں دعوتوں میں, ہزار گز کے بنگلوں میں, یار بچے ہی نہیں ہیں, مالدار لوگ ہیں, 2 بچوں کے بعد بس خاتون سمجھا رہی اپنی بہو کو, دیکھ پہلے ان کی اچھی طرح تربیت کر لے, بس انہیں کی کر لے. یہ بھی دماغ میں ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ تیسرا آ گیا تو ان کی تربیت نہیں ہوگی. پتہ نہیں کس نے پٹیاں سکھا دی ہیں. بچے خود بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. یقین نہ آئے نا, ایک بچہ اپنی گود میں لے کے بیٹھے, وہ چپ کر کے بیٹھا رہے گا, جیسے ہی دوسرا بچہ آئے گا بچہ ایک دم کھلکھلانا, اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے گا. بچے کو اپنے قریبی عمر دوسرا بچہ چاہیے. بچے جو گھر میں ہونے چاہیے نا, صرف ماں باپ کے لیے نہیں, ایک دوسرے کے لیے ہونے چاہیے. دیکھو میرے والدین دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آج میں اپنی باتیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آج بہن بھائی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں, ہم 7 بہن بھائی ہیں الحمدللہ. اگر یہ نہ ہوتے تو میری زندگی میں تنہائی ہوتی. جو رشتے بہن بھائیوں سے محبت ملتی ہے وہ بیوی سے نہیں ملتی, جو بیوی سے ملتی ہے وہ بہن بھائیوں سے نہیں ملتی, جو والدین سے ملتی ہے وہ دوستوں سے نہیں ملتی. ہر محبت کا دائرہ کار دوسرے سے الگ ہے. بھائی سے جو محبت ملتی ہے وہ بہن سے نہیں ملتی. بہن سے جس قسم کی باتیں کر سکتا ہے وہ بھائی سے نہیں کر سکتا. تبھی تو قرآن کے الفاظ دیکھو, یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں. کم سے کم بیٹیوں کا لفظ 3 کی عدد پہ صادق آتا ہے, کم سے کم, زیادہ سے زیادہ تو جتنی ہو. جس کو چاہتا ہوں ذکرانہ بیٹے گفٹ کرتا ہوں. بیٹا یا 2 بیٹے نہیں بلکہ بیٹے. کم سے کم کتنے؟ 3. او یزوجہم ذکرانا و اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹے بھی دیتا ہوں اور بیٹیاں بھی گفٹ کرتا ہوں. گفٹ کے لفظ استعمال ہو رہا ہے, یہ پینلٹی نہیں ہے. اولاد اللہ کی طرف سے گفٹ ہے, تحفہ ہے. خدا جس کو تحفہ کہہ رہا ہے, تم فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں آ کے اس کو جرمانہ کہہ رہے ہو. اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ یار یہ ذمہ داری میرے کھوپڑی میں آ کے پڑ گئی ہے. یہ کیسی فضول بات ہے کہ نہیں؟ آپ کہہ رہے ہو یار یہ تو بڑی ٹینشن ہے, دوسرے کے بعد تیسرا کیوں؟ ٹینشن, یہ تو خدا کہہ رہے گفٹ ہے. تو خدا بھی غلطی کر سکتا ہے کیا؟ لیکن آپ کا ذہن, فیملی پلاننگ والوں نے علماء کا ذہن خراب کر دیا ہے. علماء وہی باتیں کر رہے ہیں, وہی گنتیاں جو دنیا پڑھ رہی ہے گنتیاں. تو کم سے کم 3 بیٹے اور کم سے کم 3 بیٹیاں, اس کا قرآن ذکر کر رہے ہیں. کم سے کم یہ گفٹ کی ابتدا ہے, یہاں سے گفٹ شروع ہوتا ہے. فیملی مکمل ہوتی ہے کم از کم 3 بیٹے ہوں اور کم از کم 3 بیٹیاں. یہاں سے فیملی کی تکمیل کی ابتدا ہو رہی ہے. آگے پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم تقوی والی زندگی اختیار کرو گے, یمددکم باموال و بنین, کثرت سے اولاد دوں گا تمہیں میں. یہ اولاد آپ کے بڑھاپے میں آپ کا معاشی سہارا بنے گی, آپ کے لیے دعائیں کرے گی, آپ کے غم میں آپ کے ساتھ شریک ہوگی. آپ کہہ سکتے ہو فلاں کا بچہ تو بڑا نکما نکلا, فلاں کا بچہ تو 1 نمبر کا چور, فلاں کے بچے تو ایسا کر رہے ہیں. تو دیکھو چند مثالیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں. یہ ایسا ہی ہے, فلاں ڈاکٹر سے علاج کرایا تھا تو بندہ مر گیا. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ڈاکٹر غلط ہوتے ہیں. یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ جو چیز کامیابی کا ذریعہ ہے بعض دفعہ اللہ اسی کو ناکامی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. جیسے بیٹا بعض دفعہ باپ کو قتل بھی تو کرتا ہے, لیکن ایسے واقعے لاکھوں میں ایک ہیں, ایسے کروڑوں ہیں کہ بیٹے کی وجہ سے باپ کو قتل نہیں کر سکے. ایسے کروڑوں ملیں گے کہ باپ تک پہنچنے کے لیے پہلے بیٹا کیا بن گیا؟ آڑ بن گیا. لیکن ایسے لاکھوں میں ایک ملیں گے کہ بیٹے نے باپ کو, اب بیٹے نے کہیں باپ کو قتل کر دیا اور آپ کہیں واہ بھائی واہ, مفتی صاحب کہتے ہیں اولاد نعمت ہے, فلاں میں تو بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا. تو مفتی صاحب آپ کو کہیں گے کہ بہت سے بیٹے ایسے ہیں جن کی وجہ سے ان کا باپ کیا ہے؟ محفوظ ہے. تو یہ نعمت ہے اللہ کی. بڑے بڑے بنگلے خالی, پتہ نہیں دیواروں سے باتیں کرتے ہیں, پیسہ بھی اللہ نے, یہ جو کہتے ہیں نا معاشی مسائل ہیں, معاشی مسائل اگر مسئلہ ہوتا تو مالداروں کی اولادیں زیادہ ہوتی, غریبوں کی کم. یہ معاشی مسئلہ نہیں, ہوس ہے, ہوس کہ میری دولت پہ میں سانپ بن کے بیٹھ جاؤں. جو کم وقت اپنی اولاد پہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے, اس کی کنجوسی اور بخل کا آپ عالم دیکھو یار. اس سے بڑا دنیا میں کوئی کنجوس نہیں ہوا جو بچہ نہیں پیدا کر رہا ہے کہ خرچ کرنا پڑے گا اس کے اوپر. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یونائٹڈ نیشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے,
میرے اس بیان پہ کسی نے کمنٹ کیے تھے, مفتی صاحب کو دیکھو کیا ہو گیا, ان مولویوں کو دیکھو, اقوام متحدہ تو پریشان ہے کہ دنیا کی آبادی کیا ہو رہی ہے, اتنی بڑھ رہی ہے, اور اس مولوی کو دیکھو کیا باتیں کر رہا ہے. اقوام متحدہ بالکل بھی پریشان نہیں ہے, آپ کو غلط خبر ملی ہے. یونائٹڈ نیشن اس سے پریشان ہے کہ آبادی جتنی گروتھ ہونی چاہیے اتنی ہو نہیں رہی ہے. بہت مشکل ہے. بچوں کا جو گروتھ ریشو ہونا چاہیے وہ دنیا میں بہت خطرناک حد تک گھٹ گیا ہے. یونائٹڈ نیشن اس سے پریشان ہے. آپ کہیں گے پھر ہمیں کیوں فورس کیا جا رہا ہے کہ بچے کم پیدا کریں؟ ہمیں اس لیے فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ نکمے لوگ ہیں, یہ ہمارے لیے مسئلہ کریں گے بعد میں, وسائل پہ یہ قبضہ کر لیں گے. تو وہ چاہتے ہیں کہ عالمی طاقتیں جو ہے ان کا گروتھ ریشو بڑھے تاکہ وہ ہمیں غلام بنائیں. ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار آبادی ہے. آبادی کا ریشو بڑھ گیا تو وسائل کس کے ہاتھ میں آ جائیں گے؟ ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے. ان کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں تو وہ اپنی بڑھا رہے ہیں, دوسری طرف ہماری گھٹا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری نہیں بڑھتی تو ان کی تو گھٹاؤ نا کم از کم. وہ اس بیس پہ ہمیں گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, ورنہ آبادی یہ دنیا کا مسئلہ نہیں ہے. بی بی سی کی خبر ہے, میں نے خود پڑھی ہے کہ یونائٹڈ نیشن پریشان ہے کہ دنیا میں گروتھ ریشو کیا ہو رہا ہے, جتنا بڑھنا چاہیے اتنا نہیں بڑھ رہا. تو یہ سب خوشنما نعرے. خیر میں بات کو جلدی سے ختم کرتا ہوں. تو بھائی مجھے شکایت ان لبرل عورتوں سے نہیں ہے, مجھے تو شکایت آپ سے ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بچیوں کو پورے کپڑے پہنانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ جو خاتون بحث کر رہی تھی نا میاں سے کہ یہ والا اسلام نہیں چاہیے, میں نے کہا یہ والے اسلام میں ہے کہ انہوں نے آپ سے شادی کی اور آپ سے وفا کر رہے ہیں. اگر وہ والا ہے تو اس میں ان کی 10-20 گرل فرینڈ ہوں گی, پھر اس کی اجازت دو, پھر ان کو لڑکیوں سے دوستیاں لگائیں. اور وہ جو وسیم اور ستار کے نام رکھا ہوا ہے نا وہ ہٹا کے سیدھا سیدھا لڑکی کا نام ڈالیں, کیونکہ ان کے ملکوں میں انٹیوں سے گپ شپ پہ کوئی پابندی بولو نہیں ہے. ملیں انٹیوں سے جہاں چاہیں, اللیگل ہے لیکن وہ اللیگل بس نام کی حد تک ہے, پکڑتا کون ہے وہاں پہ. اور میں نے کہا یہ اسلام ہے جس نے نکاح کا حکم دیا ہے, بیوی کے حقوق ادا کرنے کا, تو آپ بھی جاب کریں یہ بھی جاب کرتا ہے, دونوں ہنسی خوش زندگی گزاریں, کیا ضرورت ہے پھر ٹینشن میں. اس کو بھی خام خام میں مکھنچو کو رکھا ہوا ہے بلا وجہ. میں نے کہا تو بھی نکل گھر سے جا بھائی, گھر بیچ باج, ٹھیک ہے نا, لائف کو انجوائے کر. یہ جو فون کر کے پوچھتی ہے رات کہاں سے کہاں تھے آئے کیوں نہیں, تو کہنا تو بھائی ماڈرنزم تو یہی کہتا ہے کہ بیگم کو رپورٹ دینے کی ضرورت بولو نہیں. سالہ کون ہوتا ہے درمیان میں پڑھنے والا؟ سالہ کون ہوتا ہے جو پوچھنے والا کہ تو گھر پہ کیوں نہیں آ رہا؟ تو ایک ہفتہ گھر سے غائب رہو, 2 مہینے گھر سے غائب رہو, کہاں جا رہے ہو بھائی؟ لائف کو انجوائے کرو بیگم. اور آج کل تو ایک اور بھی یورپ میں سیٹ اپ شروع ہو گیا ہے کہ میاں بیوی میں اگر پھڈا ہو رہا ہے تو وہ پتہ نہیں کوئی سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا لیکن رہنا اسی گھر میں ہے. کوئی اس قسم کا بھی سرٹیفکیٹ ملتا ہے. ایک تو ہمارے منہ دکھائی ہوتی ہے نا, ان کے عدم منہ دکھائی, یعنی ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش بولو مت کرنا. تو بس آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. تم اس کمرے میں ہم بچوں کی خاطر, تو بہت سارے حقوق اللہ نے عورت کو دیے ہیں اسلام کی وجہ سے. تو پھر عورت کو بھی چاہیے کہ جو مرد کو حقوق دیے ہیں وہ ان کو مانے. بچے کیسے کپڑے پہنیں گے, بچے مرد اگر کہتا ہے کہ میری بچیاں پورے کپڑے پہنیں گی تو کس کی چلے گی؟ بلکہ اس میں تو اگر عورت کہہ رہی ہے پورے کپڑے پہنیں گی تو عورت کی چلے گی, کیونکہ جو اسلام تو اسی کو کہہ رہا ہے نا. تو بچوں کو میرے بھائی کو ایجوکیشن میں ایڈمیشن نہ کرواؤ. ایک چھوٹا سا بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. کل پرسوں میں نے دیکھا ایک خاتون نے کی ویڈیو, اپنی بچی کو ڈانس سکھا رہی ہیں, چھوٹی سی بچی ڈانس کر رہی ہے. میں نے تبصرہ کیا, میں نے کہا یہ اس بچی کو تباہ نہیں کر رہی, یہ اپنا بڑھاپا برباد کر رہی ہے. یہ کیا کر رہی ہے؟ بچی تو جو بنا دیا اس نے بنا دیا. ماں باپ سکھا رہے ہیں, گانے سکھا رہے ہیں, ڈانس سکھا رہے ہیں. میں نے کہا یہ خاتون اپنا بڑھاپا کیا یہ اپنی جوانی بھی برباد کر رہی ہے. کل یہ بچی بڑی ہو کر اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرے تو آپ میرا نام بدل دینا, کیونکہ جب اس کو ڈانس سکھا دیا اس کا مطلب اس میں حیا آپ نے, شرم آپ نے ختم کر دی. شرم ایسی چیز ہے جو آپ کو ماں باپ کے سامنے بولنے نہیں دیتی. حیا ایسی چیز ہے کہ آپ اپنے باپ کے سامنے اور ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتے. جب آپ اپنی بچی کو بچپن سے یہ انٹرٹینمنٹ سکھا رہی ہو تو یہ بچی آپ سے تمیز سے بات نہیں کرے گی. شاید لاکھوں میں کوئی ایک کر لے, یہ دماغ سے نکال دو. یہ گلے میں پرس لٹکائے گی, امی کو ٹاٹا کرتی ہوئی
چلی جائے گی. امی میں جا رہی ہوں. بندہ آیا ہوا ہے بائک لے کے, کافی دیر سے کھڑا ہوا ہے. قائد اعظم کے مزار پہ میں نے اسے ٹائم دیا تھا, یہ ہوگا, یہ تو ہوگا, یا آپ اس کو ہلکا نہ سمجھیں. وہ کہے گی امی میں نے قائد اعظم کے مزار پہ ٹائم دیا ہوا تھا, وہ گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہے, اس نے بندہ بھجوا دیا ہے, بلکہ خود چل کے آ گیا ہے. بلکہ یہ بھی بڑی بات ہے, امی بیٹھک کھلوائیں, بندے کو بٹھائیں اندر. کیونکہ جو شوبز کی دنیا ہے سب برے نہیں ہوتے, لیکن ماحول اسی طرف جا رہا ہے. فیوچر یہی ہے. میں نہیں کہہ رہا جو بھی شوبز کی دنیا میں وہ غلط ہے, یہ ہرگز الزام نہیں لگا رہا میں, لیکن جو نئی جنریشن جب آئی ہے نا, جب یہ اس تک پہنچے گی تو یہ سب کچھ ہو چکا ہوگا. تو وہ آپ کو ٹاٹا کرے گی, وہ کہے گی آپ میری زندگی میں انٹرفیئر نہ کریں. تو ماؤں کو خدا کی قسم چیختے ہوئے دیکھا ہے میں نے, سر دیواروں سے مارتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ہم نے کہ کیا ہو رہا ہے. ایک ماں اپنی بچی کو ڈانٹ رہی تھی کہ خاموش ہو جاؤ, بچی جواب میں کہتی آپ خاموش ہو جاؤ, اور گھر کی دیوار چار دیواری سے باہر, اور پھر ماں جو پھوٹ پھوٹ کے روئی ہے, میں خود سن رہا تھا اس کی آوازیں, اور سر دیواروں سے مارتی ہیں مائیں, کہتی یہ ہم نے شیطان جنا ہے, کیا جنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں تلید الامۃ ربتہا, عورت اپنے آقا کو جنے گی. عورت جس بیٹی کو جنے گی وہ بیٹی اس ماں پہ حکومت کرے گی. خدا کی قسم ہم اپنے خاندانوں میں اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے کہ میں اپنے باپ سے کہوں کہ آپ چپ ہو جاؤ, یا میں اپنی ماں سے کہوں کہ آپ چپ ہو جاؤ. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی اپنی ماں سے یہ کہا کہ آپ چپ ہو جاؤ, مجھے یاد نہیں پڑتا. میں نے کبھی اپنے باپ سے یہ کہا کہ آپ, ہمارے والد نے ہمیں ہینٹروں سے مارا بھی ہے, پائپوں سے مارا ہے, ہم نے کبھی اپنے باپ کو الحمدللہ دھمکی, ہم کوئی بہت نیک نہیں ہیں, ہم کوئی بہت نیک نہیں ہیں, لیکن ہمارے باپ نے ہمیں ناچ گانے اور ڈانس نہیں سکھایا, اس نے ہمیں مذہب سکھایا, اس کی برکت تھی. ہم نے اپنے باپ سے مارے کھائیں, اپنی ماں سے مارے کھائیں, کبھی ہم نے اپنے باپ اور اپنی ماں کو تانا نہیں دیا. ہم تو اس کو سمجھتے تھے ہم تو مر جائیں گے جیتے جی اگر ہم اپنے باپ کو تانا دے دیں, ماں کو تانا دے دیں. آج ہم حیران ہوتے ہیں کیسے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہی ہے کہ آپ چپ ہو جاؤ. ایک بیٹی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے آپ گھر سے نکل جاؤ. آپ کہہ سکتے یہ کوئی بڑا جملہ, آپ کے لیے بڑا جملہ نہیں ہے, میرے لیے تو بہت بڑا جملہ ہے بھائی, میرے لیے تو بہت بڑا جملہ ہے. میری اولاد اگر مجھے یہ کہہ دے کہ آپ گھر سے نکل جاؤ, میں تو مر جاؤں گا جیتے جی. میں تو اس کو کان سے پکڑ کے نکال دوں گا گھر سے باہر کے, دفع ہو جاؤ یہاں سے. پتہ نہیں باپ کیسے برداشت کر رہا ہے یہ تانے, ماں کیسے برداشت کر رہی ہے. یہ وہ لبرلزم ہے جس کی طرف آپ اپنی اولادوں کو چلا رہے ہو. یہ صرف اسٹیج پہ آپ کو مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں, گھروں میں ان کی مسکراہٹیں بولو نہیں ہوتی. یہ دوستوں کے ساتھ مسکراتے ہیں, یہ گرل فرینڈ کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے, یہ اپنے باپ اور اپنی ماں کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے. ان میں اکثر, سب کی بات نہیں کر رہا میں. تو آپ اپنی بچی کو ڈانس سکھاؤ, لیکن کل پھر یہ توقع نہ رکھنا کہ یہ آپ سے تمیز سے بات کرے گی, اور یہ آپ کے اس احسان کا بدلہ بھی نہیں مانے گی جس کو آپ احسان سمجھ رہے ہو. اللہ سے دعا ہے کہ ان بھنگنوں اور چمار عورتوں سے اللہ ہمیں نجات دے, اور ہمیں اس بھنگی پن سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے.